اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحج 10 ہجری کو مکہ مکرمہ سے حج کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ تقریباً 11 ہجری کے شروع میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں سونے کے 2 کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے۔ مجھے اس خواب سے بہت فکر ہوا۔ پھر خواب میں ہی وحی کے ذریعے مجھے بتلایا گیا کہ میں ان پر پھونک مار دوں۔ چنانچہ جب میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس سے یہ تعبیر لی ہے کہ میرے بعد جھوٹے نبی ہوں گے۔ روایت کے مطابق اس خواب کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پیغمبر اسلام کے دور میں ہی 2 لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص مسیلمہ کذاب تھا اور دوسرا اسود انسی تھا۔ روایت کے مطابق مسیلمہ کذاب، جس کا اصل نام مسیلمہ بن حبیب تھا، یمامہ سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور توحید پرستی کا پرچار کرنے لگا۔ اس دوران بالخصوص روایت کے مطابق 11 ہجری کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا اور اپنی نبوت کی طرف آنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے جواب میں ایک خط لکھا اور علمی دلائل دیے اور اس کو کذاب قرار دیا۔ مسیلمہ کذاب نے یمامہ کے علاقے میں بہت سارے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا۔ یمامہ مدینہ سے عمان کی جانب تقریباً درمیان میں آتا ہے۔ 11 ہجری کے پہلے ماہ یا دوسرے ماہ کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسیلمہ کذاب کے علاوہ ایک اور خبر بھی پہنچی کہ یمن میں اسود انسی نامی ایک شخص ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اسود انسی کا پورا نام اہیلا بن کعب بن عوف بن انسی تھا۔ بعض روایت کے مطابق اسود انسی ایک یہودی تھا جو کہ 7 ہجری کو مسلمان ہو گیا تھا۔ اسود انسی اس وقت مسلمان ہوا جب خیبر فتح ہوا اور بہت سارے یہودی اسلام کے ماتحت آ گئے، اور روایت کے مطابق کچھ عرصے تک وہ مسلمانوں کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد وہ یمن چلا گیا۔ مزاجن وہ ایک نرم مزاج تھا اور خوش گفتار تھا، شعبدے باز تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا جس کو وہ حکم دیتا تو وہ رکوع کرتا، اور اگر وہ حکم دیتا تو اس کے حکم پہ وہ گدھا سجدہ بھی کرتا تھا۔ یمن جا کر اس نے ایک گروہ کی مدد سے یمن کے سردار کو قتل کیا اور اس کی بیٹی سے شادی کر لی، اور اس کے بعد سے سردار بن بیٹھا اور نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اور روایت کے مطابق اسود انسی شعبدے باز تھا اور اس نے اپنے شعبدے دکھا کر بہت سارے لوگوں کو اپنے نبوت کے لیے قائل کر لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحاب کو بلا کر مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اسود انسی کے معاملے کو حل کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یمن کے کچھ مسلمانوں تک پہنچا تو وہاں کے چند مسلمانوں نے مشورہ کر کے منظم طریقے سے اسود انسی کے محل پر چوری چھپے حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران ایک فیروز نامی شخص نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار نقاب پوش اسود کی گردن مروڑ دی۔ روایت کے مطابق اسود کا چہرہ سیاہ تھا، اس وجہ سے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے اور لوگوں پر رعب رکھنے کے لیے وہ نقاب کیا کرتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اسے اسود کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سیاہ۔ اسود کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا، لیکن جب اس کی خبر مدینے پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے تھے۔ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد مسیلمہ کذاب کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا اور اس کے مریدین بھی زیادہ عسکریت پسند ہونے لگے، کیونکہ مسیلمہ کذاب نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو شخص بھی اس کی نبوت کو قبول نہ کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار اسود انسی اور مسیلمہ کذاب کے علاوہ ایک عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کا نام سجاہ بن حارث تھا۔ روایت کے مطابق سجاہ بن حارث ایک عیسائی عورت تھی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، لیکن سجاہ بن حارث کے فتنے کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ہوا۔